اگر ارسل تمہاری زندگی میں نہ ہوتا تو میں 1 منٹ نہیں لگاتا، ہاں کر دیتا۔ میں نے کہا عارف بھائی اس موضوع کو چھوڑ دینا پلیز۔ اچھا بھائی چھوڑ دیا، مجھے پتا ہے تمہارے دل میں ارسل رہتا ہے، میں اپنی بہن کو کسی آزمائش میں تھوڑی ڈالوں گا۔ تم جس کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہو اسی میں میری خوشی ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ارسل تو واپس آ رہا ہے، امامہ سے میرا رشتہ بھی طے ہو چکا ہے۔ دیکھو جہیز میں لینا نہیں چاہتا، نہ اس کی والدہ پہ کوئی بوجھ ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہاری شادی کو میں اپنی ہی شادی میں نمٹا لیتا ہوں۔ عارف بھائی اپنی باتیں کر رہے تھے، امامہ کی باتیں کر رہے تھے، اور میں غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے یحییٰ کے فون کا انتظار تھا، پر اس نے فون نہیں کیا۔ دوسرے دن بھی میں بار بار فون چیک کر رہی تھی کہ شاید اس کی کال آئے، وہ مجھے برا بھلا کہے، کچھ بھی کہے لیکن کچھ کہے تو صحیح۔ میں بے چین تھی لیکن اس نے مجھے کوئی کال نہیں کی۔ اگلے روز عارف بھائی نے مجھے پیسے دیے، وہ کہنے لگے دیکھو اماں تو ہے نہیں، اس لیے اپنی شاپنگ اور امامہ کی شاپنگ تم کرو گی۔ میں نے کہا بھائی میرا بالکل موڈ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے بری بات ہے، چلو جاؤ شاباش، جو چاہے اپنے لیے خرید لو، جو چاہے اپنی بھابھی کے لیے خرید لو۔ دیکھو مجھے اس چیز میں نہ الجھاؤ کہ میں اب یہ خواتین کی شاپنگ کرتا پھروں۔ میں ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مال میں چلی گئی، سب کچھ بے دلی سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، میری شادی اسی سے ہو رہی تھی جسے میں چاہتی تھی۔ میں ایک شاپ سے نکل کر جیسے ہی دوسری شاپ میں جانے لگی، کسی نے میری کلائی بڑی مضبوطی سے پکڑی اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ میں نے دیکھا تو یحییٰ تھا اور بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا یحییٰ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ وہ